بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عدنان یاسین۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کلاس میں ہم پڑھیں گے کازیٹیو وربز کے بارے میں کہ کازیٹیو ورب جو ہوتے ہیں یہ کون سے ہوتے ہیں۔ اگر اردو کے فقروں میں کوئی کام کسی اور سے کروایا جائے تو ایسے فقروں کو کازیٹیو وربز والے فقرے کہتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ان کا ترجمہ کرتے وقت عام طور پر ہم میک، گیٹ، ہیو، کاز، ہیلپ کے فعل استعمال کرتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے میک اور گیٹ کی۔ ٹھیک ہے، میک کہاں پہ استعمال ہوتا ہے اور گیٹ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں گیٹ کی، یعنی کہ ایسے کوئی فقرے جس میں کسی بندے سے ہم کام کرواتے ہیں، اس بندے کا نام پتہ ہمیں معلوم نہ ہو، یعنی کہ وہ دوسرا فائل جو ہے وہ ہمیں معلوم نہ ہو، تو وہاں پہ ہم گیٹ استعمال کریں گے، اور گیٹ کی بھی وہ فارم استعمال کریں گے جو ٹینس کے مطابق ہوگی۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اس نے خط لکھوایا۔ اس نے خط لکھوایا، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اس نے خط کس سے لکھوایا، تو اس ٹینس میں ہم کیا کریں گے، گیٹ کا استعمال کریں گے اس فقرے میں۔ تو پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ کون سے ٹینس کا فقرہ ہے۔ اس نے خط لکھوایا، یہ ہے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا فقرہ، تو اس میں ہم گیٹ کی کیا کریں گے، دوسری فارم استعمال کریں گے۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے سبجیکٹ لگانا ہے، اس کے بعد گیٹ لگانا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، آبجیکٹ لگانا ہے، اور یاد رکھیے گیٹ کے ساتھ ہمیشہ ورب کی کیا آتی ہے، تھرڈ فارم استعمال ہوتی۔ اس نے خط لکھوایا، ہی گاٹ آ لیٹر ریٹن۔ اب بات کرتے ہیں میک کی۔ تو میک ایسے جملوں میں استعمال ہوتا ہے جن میں ہمیں دوسرا فائل جو ہوتا ہے جس سے ہم کام کرواتے ہیں، جس کو ہم کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں، وہ معلوم ہو، تو پھر ہم میک کا استعمال کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس کی ترتیب کی۔ تو سب سے پہلے ہم نے سبجیکٹ لگانا ہے جو کام کرواتا ہے، اس کے بعد میک کی فارم لگانی ہے یعنی کہ جو ٹینس کے مطابق ہوگی، پھر سیکنڈ سبجیکٹ لگانا ہے یعنی کہ جس سے کام کروایا جاتا ہے، اس کے بعد ہم نے ورب کی پہلی فارم لگانی ہے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، آبجیکٹ لگانا ہے۔ مثال کے طور پر وہ اس سے بال کٹواتا ہے، یعنی کہ کس سے کٹواتا ہے، اس سے، تو اس کی انگلش کیسے بنے گی، ہی میکس ہم کٹ دا ہیئر۔ میکس اس لیے لگایا کیونکہ یہ فعل حال متعلق کا فقرہ ہے۔ اب ایک اور مثال دیکھتے ہیں، میں نے اسے وہاں جانے پہ مجبور کیا، یعنی کہ میں نے اسے کام کروایا، اسے کہا کہ وہاں جاؤ۔ تو کیا جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ پاسٹ انڈیفینٹ کا فقرہ ہے، تو آئی میڈ ہم گو دیئر۔ ایک اور فقرہ دیکھتے ہیں، میں نے اس سے اپنے دروازے پر رنگ کروایا، یعنی کہ میں نے اس سے کام کروایا ہے، اور یہ پاسٹ انڈیفینٹ کا ہے، تو اس کی انگلش یوں بنے گی، آئی میڈ ہم مائی ڈور پینٹڈ۔ تو فرینڈز، آج کی کلاس اتنی تھی۔ اگر آپ کو کلاس پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ اس طرح کی جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔